الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، ایک وقت وہ تھا جب ہم اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اس کائنات میں موجود نہیں تھے، اور اس کائنات کا نظام یوں ہی چل رہا تھا۔ ایک وقت وہ بھی ہوگا جب ہم اس کائنات میں نہیں رہیں گے، اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا نظام کائنات یوں ہی چلتا رہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ اس زمین پر آئے، آج وہ زمین بوش ہے، آج وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی یہاں سے رخت سفر فرما کر اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار بقا کی طرف چلے جائیں۔ لہذا اس دنیا میں آنا ہی ہے جانے کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیشہ ہمیشہ ہم یہاں رہیں گے، ایسا ناممکن۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب انسان بس پر چڑھتا ہے، جب انسان ٹرین پر چڑھتا ہے، جب انسان ہوائی جہاز پر چڑھتا ہے، تو اس کو اترنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بس میں چڑھ گیا، وہ ٹرین میں چڑھ گیا، وہ ہوائی جہاز میں چڑھ گیا اور وہ اس میں بیٹھا ہی رہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس کو ایک نہ ایک اترنا پڑے۔ تو یہی حال ہے ہماری اس دنیا کا کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہم کو یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ جو جانے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا رہی ہے، اس سے پہلے ہی اس کے جانے کا خلاصہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کب یہاں آئے گا، کیا کرے گا اور کب یہاں سے چلا جائے۔ لہذا یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، the world is examination room، کہ ہم یہاں آزمانے کے لیے بھیجے گئے، ہم کو یہاں پرکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ لہذا یہ اللہ رب العزت کا نظام کائنات یوں ہی چلتا رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو طلوع آفتاب کو دیکھتے ہیں، غروب آفتاب کو دیکھ نہیں پاتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سلنے کے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں، درزی کو دے آتے ہیں، لیکن ان کے کپڑے ابھی تک سل کر نہیں آتے ہیں کہ کفن سل کر آ جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شادیوں میں مست ہوتے ہیں، شادیوں کے کپڑے خریدتے ہیں، شام کو اسی بازار سے، شام کو اسی دکان سے ان کے کفن کا کپڑا آتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا کہ حضرت یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تمہارا جنازہ جا رہا ہے، اگر تم کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو میرا جنازہ جا رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ جنازے پیغام دیتے ہیں کہ اے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے ایمان والوں، ایک دن تم کو بھی اس دنیا کو کوچ کر جانا ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ کامیاب بننا ہے تو دین پر چلنا ہوگا، لہذا تم اس دھوکے سے بچ کے رہو۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی قبرستان سے نکلتے ہوں گے۔ قبرستان ہم کو یہ پیغام دیتا ہے
کہ اے جانے والے، اے انسان، یہاں سے بہت سے لوگ ایسے گزرتے تھے جو بہت تیزی سے گاڑی لے کر جاتے تھے، ہنستے کھیلتے جاتے تھے اور بہت گلچھنے اڑا کر جاتے تھے، لیکن آخرکار وہ ہمارے اس زمین میں مدفون ہو۔ یہ وفات کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ہم کو ایک سبق دیتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کی ملک ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان والی جو دعا ہے وہ بھی ہم کو سبق دیتی ہے۔ کیا دعا ہے؟ السلام علیک یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ بات یہ ہے کہ تم پہلے آگے، ہم بعد میں آنے والے، یہ پیغام ہے۔ لیکن آج مسلمان غفلتوں میں، کوتاہیوں میں، دنیا کی لغزشوں میں پڑھ کر سب بھولا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ایک شخص کسی جنازے میں شرکت کے لیے آئے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی اور چل دیے۔ ایک صاحب نے کہا، حضرت بھائی صاحب قبرستان تک تو ساتھ چلیے نا۔ تو کہنے لگے، بھائی میں بہت مصروف ہوں، میں بہت مشغول ہوں، بڑی مشکل سے جنازے کا وقت نکال کر آیا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہوتا کیا ہے کہ وہ کچھ ہی دور چلے ہوتے ہیں، چند لمحات گزرے ہوتے ہیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور اسی شام وہ اس قبرستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے ہیں، اور کیا کہہ رہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں، میں مشغول ہوں، میں قبرستان نہیں جا سکتا، اور وہ شام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قبرستان میں مدفون ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، ہر چیز کی چھٹی ہوتی ہے، عید کی چھٹی، رمضان کی چھٹی، جمعہ کی چھٹی، لیکن موت کی کوئی چھٹی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے ماتحتوں سے کہا کرتے ہیں کہ مستقبل بنائیے، مستقبل سنواریے۔ میں کہتا ہوں بہت خوب آپ کہہ رہے ہو، آپ کا جملہ بہت بہترین ہے، لیکن جو اس کا مفہوم لے رہے ہو وہ مفہوم غلط لے رہے ہو۔ لوگ دنیا بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مستقبل بناؤ، مستقبل بناؤ۔ میرے دوستو، میں کہنا چاہوں گا کہ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، مستقبل قبر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس، کون عقل مند ہے، سب سے زیادہ کون عقل مند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین جواب دیا، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، کہ دو باتیں بتلائی کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوگا اور مرنے کے بعد اس کی تیاری کرنے والا ہوگا، ان اعمال کو کرنے والا ہوگا جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک صاحب تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا، مثال سے فرمایا کہ ان کے 3 بھائی، ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ میں بھائی، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو میرا معاملہ آپ کا معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، الگ تھلگ ہو جاؤں گا میں آپ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یہ تمہارا بھائی کون سا؟ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا جائیداد ہے، یہ تمہارے روپیہ پیسے ہے جو مرتے ہی فوراً وارثوں کی ہو جائے۔ دوسرا بھائی وہ ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی جب تم بیمار ہوگے تو ہم تمہاری
عیادت کریں گے، تمہاری بیماری میں پیسہ خرچ کریں گے، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تم کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن پہنائیں گے اور دفن کرائیں گے، اور جو کچھ ایصال و ثواب ہوگا ہو سکے گا وہ کر سکیں گے، اور بس یہیں تک میرا کام ہے۔ لیکن میرے عزیزو، تیسرا بھائی کون ہوتا ہے اس کو آپ لوگ غور سے سنیے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ساتھ میں تھا، آخرت میں بھی ساتھ میں ہوں گا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، غرضے کہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ میرے عزیزو، وہ تمہارا اعمال ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم کو آزمایا جائے کہ کس کے اعمال بہترین۔ آج لوگ ان دو بھائیوں کی غور و فکر میں لگے رہتے ہیں، ان بھائیوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں جو ان کو کام نہیں آنے والے، اور جو کام آنے والا بھائی ہے یعنی اعمال اس کو بالائے طاق رکھے ہوئے، اس کو چھوڑے ہوئے۔ میرے عزیزو، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو بنانا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے عزیزو، دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔